السلام علیکم فرینڈز، انفارمیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج میں ایک جن زادی کی دلچسپ داستان کی قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانی کی شروعات سے پہلے آپ سب کو بے حد خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک اینیمیشن تیار کی ہے جو اپنے دوسرے چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ایفرٹ کیسی لگی ہیں۔ ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے التجا ہے کہ مجھے ضرور سپورٹ کریں اور سبسکرائب کر لیں۔ آئیے اب آپ کا اور ٹائم ضائع نہیں کرتے، کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے کبھی لانگ ڈرائیو پر گئی ہو؟ زمان نے پوچھا۔ نو سر، زندگی میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں، شراجی نے بتایا۔ شراجیہ، میں ایک دفعہ پھر تمہارا شکر ادا کرتا ہوں، زمان نے کہا۔ سر، یہ تو میرا فرض تھا، آپ میرے باس ہیں اور آپ کی پرسنل سیکرٹری ہونے کے ناطے مجھ پہ فرض ہے کہ میں آپ کے کام آؤں، شراجی نے کہا۔ اچھا، اب ایک بات غور سے سنو، ہم اس وقت بزنس سے باہر ایک خوشگوار موڈ میں ہیں، ایک اچھے دوست بن کر، اس لیے تم مجھے سر کے بجائے زمان کہہ سکتی ہو، زمان نے کہا۔ لیکن آپ ہیں تو میرے سر، شراجی نے کہا۔ صرف آفس میں، اب میں تمہارا سر نہیں، صرف زمان ہوں، زمان نے کہا۔ اب تم مجھے سر کے بجائے صرف زمان بولو گی، اوکے؟ اوکے سر، شراجی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر سر، زمان نے ناک پھیلاتے ہوئے کہا تو شراجیہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ کتنی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی وہ ہنستے ہوئے۔ اچھا زمان، اس دن کیا ہوا تھا جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ شراجی نے پوچھا۔ اچھا لگا تمہارے منہ سے لفظ زمان، زمان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور شراجیہ پھر مسکرا دی۔ تو کیا پوچھ رہی تھی تم؟ زمان نے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ والے دن تمہارے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا؟ شراجیہ نے بات دہرائی۔ اس دن میں اور ڈرائیور آفس کے لیے گھر سے نکلے، میں کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس دن اچانک میری نظر آسمان پر ایک بڑے سے پرندے پر پڑی جو دائرے کی شکل میں بڑی تیزی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ پھر وہ پرندہ میری کار کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ڈرائیور کو کار کی سپیڈ بڑھانے کا کہا، لیکن اس پرندے کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ ہماری کار سے ٹکرایا اور ہماری کار کلبازیاں کھاتی ہوئی کافی دور جا گری۔ پرندہ ایک بار پھر ہماری کار سے ٹکرایا، کار دوبارہ کلبازیاں کھاتی ہوئی اس بار جھاڑیوں میں جا گری۔ مجھے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ میں تیزی سے کار سے باہر نکلا۔ پرندے نے مجھے شاید دیکھا نہیں تھا، نہیں تو وہ مجھ پر آگ کے شعلے پھینکتا۔ میں نے پرندے کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ ایک کالے رنگ کا انسان نما پرندہ تھا جس کی کمر پر بڑے بڑے اور خوفناک پر لگے ہوئے تھے۔ اچانک اس نے منہ کھولا تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر کار پر پڑے۔ میں نے ڈرائیور کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ پیٹرول کی ٹینکی نے آگ پکڑی تو گاڑی کے پرکھیچے اڑ گئے اور میں کئی فٹ دور جا گرا۔ یہاں تک کہہ کر زمان خاموش ہو گیا۔ لیکن پولیس نے بھی تو کچھ نہیں کہا، شراجیہ نے حیرانگی سے کہا۔ پولیس کیا کرتی پتہ نہیں، وہ کیا چیز تھی، میں نے تو ایسی خوفناک بلا زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ ویسے بھی میں نے پولیس کو نہیں بتایا، میں زیادہ لمبے چوڑے کام میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ پولیس تو انسان کو پاگل کر دیتی ہے، زمان نے وجہ بتائی۔ اچھا، اب باتوں کو چھوڑو، ہم خوشگوار تفریح کے موڈ میں ہیں تو باتیں بھی خوشگوار ہی ہونی چاہیے، زمان نے شراجیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس، شراجیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد زمان نے ایک خوبصورت جگہ پر کار روک دی۔ بہت خوبصورت پہاڑی مقام تھا۔ دونوں گاڑی سے نیچے اترے اور چلتے چلتے ایک خوبصورت جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے، شراجیہ اپنی زلفیں سنبھالتے ہوئے بولی۔ بالکل تمہاری طرح، زمان مسکراتے ہوئے بولا تو شراجیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ سڑپٹا گئی۔ اچانک زمان کے ذہن میں بلال کا چہرہ آ گیا۔ زمان، اچھا موقع ہے، کہہ دے اپنے دل کی بات، بلال کی آواز آئی۔ اچھا کرتا ہوں، زمان نے کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ شراجیہ نے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، زمان تیز لہجے میں بولا۔ شراجیہ حیرانگی سے زمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت پھر ناصر کی آواز زمان کے کانوں پر پڑی۔ زمان صاحب، کہہ دیجئے دل کی بات۔ زمان بے اختیار مسکرا دیا۔ شراجیہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، زمان نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ جی کہیے، شراجیہ متوجہ ہو کر بولی۔ شراجیہ، میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں، تم میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہو۔ میں نے تمہیں پہلے دن دیکھا تو میرے دل میں مسرت جاگی کہ میری بھی ایک خوبصورت بیوی ہو، بالکل تمہاری جیسی۔
میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہہ کر زمان رکا اور شراجیہ کی طرف دیکھنے لگا جو حیرت کا بت بنی زمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تم پر یا تمہاری غریبی پر ترس کھا کر تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ صرف اس بنا پر کہ تم میرے دل میں بس چکی ہو۔ ہر طرف مجھے تم ہی تم نظر آتی ہو۔ میں تمہارے پیار میں کھو جانا چاہتا ہوں، اتنا کہ صرف تم ہی تم نظر آؤ اور کوئی بھی نہ ہو۔ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، واقعی میں مر جاؤں گا۔ پلیز مجھ سے شادی کر لو شراجیہ۔ زمان جذبات کی روح میں بہتا چلا گیا اور شراجیہ بت بنی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا مجھ سے شادی کرو گی شراجیہ؟ زمان نے پوچھا تو شراجیہ نے شرماتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور زمان نے خوشی کے باعث اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ چند دنوں میں زمان کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ اور افسر کا عملہ شادی میں شریک ہوئے تھے۔ سب نے زمان کو شادی کی مبارکباد دی۔ سب زمان کو قسمت کا دھونی کہہ رہے تھے کیونکہ وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے اتنا امیر ہو گیا تھا۔ اوپر سے آج اسے اتنی حسین بیوی مل گئی۔ آفس کے تمام لوگ شامل تھے سوائے ہینا کے، وہ بھی زمان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہی کیا، آفس میں موجود اس سے ہر لڑکی محبت کرتی تھی، لیکن آج زمان نے سب کا دل توڑتے ہوئے شراجیہ سے شادی کر لی تھی۔ ہینا اپنے کمرے میں بپری شیرنی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ میں زمان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ جیسے چیختے ہوئے بولی، مار ڈالوں گی میں اسے اور شراجیہ کو۔ وہ بار بار شراب کے گھونٹ لے رہی تھی۔ بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کی وجہ سے وہ شراب کی عادی ہو چکی تھی۔ میں تمہاری دنیا اجاڑ دوں گی زمان، تم نے مجھے ٹھکرایا، وہ بری طرح چیختے ہوئے بولی۔ شراب نے اس پر پوری طرح قابو پا لیا تھا اور غنودگی نے اسے اپنے شکنجے میں پوری طرح جکڑ لیا تھا اور پھر وہ بے سد ہو کر بستر پر گر پڑی۔ زمان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا شراجیہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ ہیں، شراجیہ کہاں گئی؟ وہ حیرانگی سے خود سے ہم کلام ہوا۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زمان نے وہاں دیکھا، اندر سے بڑی دلکش خوشبو آ رہی تھی اور باتھ روم کی حالت سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نہا کر گیا ہو۔ کچن کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اسے شراجیہ کی آواز کچن میں سے سنائی دی تو وہ حیران رہ گیا۔ شراجیہ ناشتہ بنا رہی تھی اور ناصر اس کے پاس کھڑا تھا۔ دیکھیے بھابھی، پلیز آپ ناشتہ نہ بنائیں، اگر زمان صاحب نے دیکھ لیا تو مجھے گھر سے دھکے مار کر نکال دیں گے، ناصر گڑگڑاتے ہوئے بولا۔ دیکھو ناصر، مجھے آج نہ صحیح کل یہ کام سنبھالنا ہے، تو آج سے کیوں نہ تم اور زمان بیٹھ کر مزے اڑاؤ، اور ویسے بھی بہن کے ہوتے ہوئے بھائی کام کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر زمان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شراجیہ جیسی بیوی اسے قسمت سے ملی تھی۔ ناصر، زمان گرجا۔ جی؟ وہ تیزی سے مڑ کر بولا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ کیا، تیسرے ہی دن میری بیوی کو کام پر لگا دیا تم نے؟ زمان چیختے ہوئے بولا۔ میں نے تو بھابھی کو نہیں کہا، جب میں صبح سو کر اٹھا تو یہ کچن میں پہلے سے موجود تھی، میں نے کافی منع کیا لیکن یہ مانتی ہی نہیں ہے۔ ناصر واقعی کانپ رہا تھا۔ میں خود ہی کچن میں آئی ہوں، آخر یہ کام مجھے ہی تو سنبھالنا ہے، تو ابھی سے کیوں نہیں؟ شراجیہ نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شراجیہ تم کچھ دن تو آرام کرو، ابھی تو اس گھر میں تمہارا تیسرا دن ہے، زمان نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں بھابھی، زمان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ پلیز یہ کام نہ کریں ورنہ میری تو نوکری گئی۔ ناصر کا لہجہ اب بھی التجائیہ تھا۔ ناصر، اگر شراجیہ کچن سے باہر نہ آئی تو پھر تیری نوکری نہیں بچے گی، اپنے باقی دنوں کا حساب کر لینا، زمان نے اسے دھمکی دی۔ آج ناصر کو چھیڑنے میں اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پلیز بھابھی، ناصر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو شراجیہ مسکرائی اور زمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرے بھائی کو تنگ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے جی، آج سے آپ کے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، زمان جھک کر مؤدبانہ لہجے میں بولا تو شراجیہ اور ناصر زمان کو اس طرح دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اچھا، اب میں نہانے جا رہا ہوں، اتنا کہہ کر زمان کچن سے باہر نکل گیا۔ بھابھی، زندگی میں کبھی بھی زمان صاحب کو کوئی تکلیف مت دیجیے گا، آپ کو بہت اچھا شوہر ملا ہے، ایسا شوہر جو امیر غریب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ آج تک انہوں نے مجھے کبھی بھی ملازم نہیں سمجھا، پلیز انہیں کبھی بھی دکھ مت دیجیے گا۔ ناصر نے شراجیہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت ناصر، میری طرف سے انہیں کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ شراجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ناصر بھی مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد
زمان اور شراجیہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت بلال بھی آ گیا۔ ارے واہ، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، وہ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ آئیے آئیے بلال صاحب، شراجیہ بھابی نے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنایا ہے۔ ناصر میز پر پلیٹیں لگاتا ہوا بولا۔ ارے یہ کیا زمان، دوسرے دن ہی بھابی کو کام پر لگا دیا؟ بلال زمان کو گھورتے ہوئے بولا۔ بھائی خود ہی گئی تھی کچن میں نے تو کافی منع کیا تھا، زمان للچارگی کے عالم میں بولا۔ میں خود ہی گئی تھی، اب میرے ہوتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شراجیہ نے کہا تو بلال مسکرا دیا۔ بلال کچھ دن آفس تو سنبھال، میں ذرا جا رہا ہوں ہنی مون پر، زمان مسکراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، کب جا رہا ہے تو؟ بلال نے پوچھا۔ کل، زمان نے بتایا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ ناصر کی کچن سے چہکتی ہوئی آواز آئی تو سب کہکا مار کر ہنس پڑے۔ اگلے دن زمان کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ارد گرد کا ماحول دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ سویا تھا تو اپنے بیڈ پر موجود تھا، ساتھ ہی شراجیہ بھی سو رہی تھی، لیکن نہ ہی اب اس کے ساتھ شراجیہ تھی اور نہ ہی بیڈ، اور نہ ہی اس کا کمرہ ایک گندی اور بدبودار جگہ تھی۔ یہ ایک کھنڈر لگتا تھا۔ یہ میں کہاں آ گیا؟ زمان پریشانی سے بڑبڑایا۔ اچانک زمان کو اپنے پیچھے پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ زمان تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پلٹ کر سامنے دیکھا تو خوف کی وجہ سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے پیچھے وہی پرندہ نما انسان پروں کے سہارے ہوا میں کھڑا تھا جس نے اس کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ آج زمان نے اسے قریب سے دیکھا، کتنا خوفناک چہرہ تھا اس کا، سرخ انگارا، آنکھیں کالی اور مڑی ہوئی ناک، اوپر والا ہونٹ سرخ اور نیچے والا کٹا ہوا تھا، دانت عجیب طرح کے، اس کے پورے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا، اس کے پر بھی کافی بڑے اور خوفناک تھے۔ کون ہو تم؟ زمان نے آ کے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا تو پرندہ نما انسان نے جواب دینے کی بجائے منہ کھولا تو اس کے منہ میں آگ جمع ہونی شروع ہو گئی۔ پھر اس نے پھونک ماری تو اس کے منہ سے آگ کی لہر نکلی جو تیزی سے زمان کی طرف بڑھی۔ زمان نے تیزی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اگر زمان بر وقت پرے نہ ہٹ جاتا تو وہ اس وقت آگ کی لپیٹ میں جھلس رہا ہوتا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں زمان بیٹھا ہوا تھا وہاں اب گہرا گڑھا موجود تھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اپنا وار خالی دیکھ کر پرندہ نما انسان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے ایک دفعہ پھر منہ کھولا تو زمان اس کا ارادہ سمجھ گیا۔ وہ اٹھا اور ایک طرف بھاگنے لگا۔ کھنڈر کافی خوفناک تھا، جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس وقت زمان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے خوف نے مزید گھیر لیا۔ پرندہ نما انسان بڑی تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ زمان نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ زمان کھنڈر سے باہر آیا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ ہر طرف صحرا ہی صحرا موجود تھا، دور دور تک صرف ریت ہی ریت تھی۔ یا اللہ، میں کیسی مصیبت میں پھنس گیا، زمان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسی وقت اسے اپنے پیچھے پھڑپڑاہٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ زمان اس پرندہ نما انسان سے بچنے کے لیے بھاگتا، پرندہ نما انسان نے اسے آ دبوچا۔ زمان کو لیتا ہوا وہ اڑنے لگا، پھر وہ آہستہ آہستہ کافی اونچائی پر پہنچ گیا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی، تیز ہوا کے تھپیڑے زمان کے منہ پر بری طرح پڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ زمان نے نیچے کی طرف دیکھا تو اس سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک پرندہ نما انسان نے اسے چھوڑ دیا تو زمان چیختا ہوا تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ چند لمحوں میں اس کی ہڈیوں کا سرما بننے والا تھا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ سیدھا پانی میں جا گرا۔ شاید اللہ کو اس کی زندگی ابھی منظور تھی۔ زمان نے آسمان کی طرف دیکھا تو خوف کی لہر ایک بار پھر اس کے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ وہ پرندہ نما انسان تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اچانک زمان کو کسی نے تیزی سے پانی کے نیچے کھینچ لیا۔ زمان تیزی سے سمندر کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہونے لگا، پانی اسے سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ زمان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کی آنکھیں تیزی سے بند ہونے لگیں۔ جب زمان کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا اور پھر وہ بڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حیران وہ بہت تھا کیونکہ وہ اپنے کمرے میں موجود تھا، پاس ہی شراجیہ بے نیاز نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ زمان نے تیزی سے بستر سے اتر کر کمرے کی لائٹ آن کی اور دیوار پر لگے کلاک پر نظر ڈالی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے لائٹ آف کی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تو یہ ایک خواب تھا، وہ بولا، لیکن وہ پرندہ نما انسان؟ وہ بڑبڑایا، آج یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کروٹ بدلی، پیچھے سے اس کی شرٹ معمولی سی گیلی تھی۔
सोचों के समुंदर में वो दोबारा गोता लगाते हुए नींद की आगोश में जा सोया। उठिए, नाश्ता तैयार है, शिराजिया इसे झंझोड़ते हुए बोली। क्या है, उठता हूँ। जमान का बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं कर रहा था। आज याद नहीं आपको? शिराजिया ने इसे दोबारा झंझोड़ा। क्या? वो गड़बड़ बदलते हुए बोला। हनीमून पर नहीं जाना क्या? शिराजिया मुस्कुराते हुए बोली। ओह। जमान तेजी से पलटा। मुझे तो याद ही नहीं, वो बौखलाते हुए बोला। तो शिराजिया हंस पड़ी। तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। जमान बिस्तर से उतरते हुए बोला। ओके, शिराजिया ने कहा तो जमान असबात ने सर हिलाकर बाथरूम में घुस गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडा ठंडा पानी था। अचानक जमान की नजर अंदर बड़े शीशे पर पड़ी। शीशे में वही परिंदा नुमा इंसान खड़ा था। वो घबराकर तेजी से पलटा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। उसने सूखा लंबा सांस लिया। वो इसका वहम था। वो दोबारा नहाने में महव हो गया। नहाने के बाद वो बाहर निकला तो उसके कपड़े रेडी थे। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार थे। शिराजिया काले सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसका सफेद रंग उसके हुस्न में मजीद निखार पैदा कर रहा था। अच्छा किया तुमने ब्लैक सूट पहन लिया, जमान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? शिराजिया ने पूछा। इसलिए कि तुम्हें नजर न लगे। अगर तुमने कोई और सूट पहना होता तो अब तक तुम्हें मेरी नजर लग चुकी होती, जमान ने कहा। तो शिराजिया बेख्तियार हंस पड़ी। खूबसूरत तो तुम भी आज बहुत लग रहे हो, शिराजिया ने कहा। नाश्ता कर लें, फिर चलते हैं। हाँ, नाश्ता भी रेडी है, शिराजिया ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा। तो फिर चलो, जमान ने कहा और दोनों कमरे से बाहर निकल आए। वो दोनों नाश्ते की टेबल पर पहुंचे। जमान साहब, एक बात कहूँ आपसे, नासिर ने जमान की तरफ देखते हुए कहा। बको, जमान ने हंसते हुए कहा। प्लीज आप आज हनीमून पर ना जाएं, नासिर संजीदा लहजे में बोला। क्या? जमान हैरत से चिल्लाया। वो इसके संजीदा चेहरे को देख चुका था। शिराजिया भी हैरानगी से नासिर की तरफ देख रही थी। इसलिए कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है वहां। नासिर ने अजीब बात कही। क्या मतलब है तुम्हारा? जमान संजीदा लहजे में बोला। जी हाँ, रात में मैंने ख्वाब में देखा एक बहुत बड़ा परिंदा आपको उठाकर कहीं ले जा रहा था, लेकिन उसकी शक्ल इंसानों से मिलती जुलती थी, नासिर ने बताया। परिंदा नुमा इंसान? जमान इस फिक्रे में खो सा गया और रात वाला ख्वाब उसकी आंखों के सामने आ गया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, परिंदा नुमा इंसान, नासिर ने कहा। वो तो एक ख्वाब था नासिर भैया, वो ख्वाब सच नहीं हुआ करते, शिराजिया ने नासिर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं भाभी, जब भी मुझे कोई बुरा ख्वाब नजर आता है तो वो जरूर पूरा हो जाता है, नासिर पुरयकीन लहजे में बोला। पहले भी जब जमान साहब का एक्सीडेंट हुआ था तब भी मुझे ऐसा ही ख्वाब नजर आ रहा था, लेकिन मैंने जमान साहब को इसलिए नहीं बताया था कि ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है नासिर, हम कल या परसों चले जाएंगे, शिराजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है नासिर, आज तुम्हारी भी मान लेते हैं, जमान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया सर, नासिर ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। तो शिराजिया, आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ, जमान ने कहा। तो शिराजिया ने इस बात में सर हिला दिया। नासिर, ड्राइवर को कहो कि गाड़ी निकाले, जमान ने नासिर को कहा। तो वह इस बात में सर हिलाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जमान कार में बैठा ऑफिस की तरफ जा रहा था। इस परिंदानुमा इंसान ने इसे काफी परेशान कर दिया था। नासिर के कहने पर उसने इसलिए भी हाँ कर दी थी क्योंकि वाकई वो परिंदा वहां आ सकता था। पता नहीं वो परिंदानुमा इंसान उसके पीछे क्यों पड़ गया था, न जाने वो क्या चीज थी। ऑफिस पहुंचा तो बिलाल हैरान रह गया। आप हनीमून पर नहीं गए सर? बिलाल ने पूछा। नहीं यार, जमान बेजारी के आलम में बोला। पर क्यों? बिलाल ने पूछा। जमान ने इसे सारी बात बता दी। उसके बाद अपने ख्वाब के मुतालिक भी सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, जमान परेशान होते हुए बोला। आप घबराइए नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बिलाल पुरयकीन लहजे में बोला। इंशाल्लाह, जमान उसकी तायद में सर हिलाते हुए बोला। पर्सनल सेक्रेटरी मिली कोई? जी हाँ, हिना, बिलाल ने बताया। हिना? जमान ने लफ्ज़ दोहराया। जी हाँ, क्योंकि हाशिम साहब की भी वही पर्सनल सेक्रेटरी थी, बिलाल ने बताया। ठीक है बिलाल, इसे भेजो, जमान ने कहा। तो बिलाल असबात में सर हिलाकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, जमान ने फाइल पर नजर जमाते हुए कहा और हिना दरवाजा खोलकर अंदर आई। हेलो सर, वो जमान की तरफ देखते हुए बोली। हेलो हिना, जमान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। मेरा आज का शेड्यूल क्या है? हिना इसे बताने लगी। तो फिर चलते हैं, जमान ने उठते हुए कहा। ओके सर, हिना ने इस बात में सर हिलाया।
मीटिंग्स वगैरह से फारिग होते होते वापसी पर शाम हो गई। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी हिना के घर के सामने रोक दी। सर, आज आप पहली दफ़ा मेरे घर आए हैं, प्लीज़ एक चाय का कप पीते जाएं, हिना ने गुजारिश करते हुए कहा। नो थैंक्स हिना, फिर कभी सही, जमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। प्लीज़ सर, हिना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ओके ओके, जमान हकलाते हुए बोला। ड्राइवर ने नीचे उतरकर दरवाज़ा खोला। जमान और हिना गाड़ी से बाहर निकले, दोनों अंदर चले गए। हिना का घर काफ़ी खूबसूरत था। सर, ये घर मुझे हाशिम साहब ने गिफ्ट दिया था, हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। गिफ्ट? जमान ने अपने सर को झटकते हुए कहा। जी हाँ, गिफ्ट, हिना ने जोर देते हुए कहा। बैठिए सर। जमान सोफे पर जा गिरा। वो ऐसे गिरा जैसे उसके जिस्म में जान ना हो। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, हिना ने कहा और एक तरफ बढ़ गई। जमान इसे जाता हुआ देखता रहा। उफ, मेरा सर, वो अपने सर को पकड़े हुए बोला। थोड़ी देर बाद हिना 2 गिलास ट्रे में रखे वापस आई। ये लीजिए सर। हिना एक गिलास जमान की तरफ बढ़ाते हुए बोली। जमान ने हाथ बढ़ाकर गिलास पकड़ लिया। ये क्या है? जमान बोला। इसे शरबत सुकून या फिर शरबत उमंग कहते हैं, हिना अजीब से लहजे में बोली। शराब? जमान ने हैरानगी से कहा। जी हाँ, पी लीजिए, यह आपको काफी सुरूर देगी, हिना मुस्कुराते हुए अंदाज दिलरुबाई से बोली। जमान ने एक नजर शराब से भरे गिलास पर डाली और फिर हिना बोली, पी लीजिए। हिना आगे बढ़कर गिलास उसके मुंह से लगाते हुए बोली तो जमान बगैर कोई एहतजाज किए शराब का बड़ा गिलास घटाघट पी गया। शराब पीने के बाद उसने खाली गिलास जमीन पर पींच दिया। गिलास कालीन पर जा गिरा। हिना ने भी अपना गिलास खाली कर दिया था। जमान ने हिना की नशे से चूर आंखों में झांका। सर, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आई लव यू, हिना जमान के करीब होते हुए बोली और फिर वो जमान से लिपट गई। जमान सोफे पर बैठ गया और फिर बेकाबू होकर सोफे से टेक लगा ली। हिना का चेहरा काफी देर तक जमान के चेहरे पर झुका रहा। अचानक जमान की बंद आंखें खुली और उसने जोर से हिना को धक्का दिया। हिना चीखती हुई सोफे से नीचे जा गिरी और जमान लड़कता हुआ सोफे से उठा। उसने शर्ट की आस्तीन से अपने होंठ साफ किए और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके कदम बुरी तरह डगमगा रहे थे। हिना तेजी से उठकर जमान की तरफ बढ़ी और उसके आगे जाकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप? वो प्यार से बोली। छोड़ो मुझे, वह हकलाया। सर प्लीज ना जाएं, आज मैं आपसे बेहद प्यार करना चाहती हूँ। इतना कहकर हिना इसे लेती हुई बेड पर जा गिरी और फिर वो जमान के साथ सरूर की दुनिया की सैर करने लगी। जमान के दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। वो शिराजिया की नजरों में गिर गया था। इसे खुदकुशी की सूझी, लेकिन हराम मौत समझकर उसने ये इरादा तर्क कर दिया। उसने सोचा कि शिराजिया से कुछ नहीं छुपाएगा, इसे सब कुछ सच बता देगा। सर, घर आ चुका है, ड्राइवर ने इसे ख्यालों की दुनिया से जगाया। वो चौंका। सर, घर आ चुका है, ड्राइवर ने दोबारा लफ्ज दोहराया तो जमान बोझल बोझल कदमों के साथ घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। उसने देखा टीवी लॉन्च में शिराजिया बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी और उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। शिराजिया, जमान ने इसे पुकारा। इसे अपनी आवाज़ दूर कुएं से आती हुई महसूस हुई। शिराजिया उसकी आवाज़ सुनकर तेजी से पलटी। जमान, वो खुशी से चहकी और भागकर जमान के गले लग गई। कहाँ थे तुम? पता है मैं सारी रात सोई नहीं तुम्हारी फिक्र में, और तुम हो के तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं रात भर ट्राई करती रही लेकिन मोबाइल पर राब्ता नहीं हो सका। शिराजिया इससे अलहदा होकर मुंह बनाकर बोली। बताता हूँ, मैं पहले फ्रेश हो लूँ, जमान हकलाया। हाँ चलो ठीक है, वैसे भी हुलिया काफ़ी ख़राब है तुम्हारा, लगता है किसी घर पर ठहरे थे और सो को उठने के बाद उसने तुम्हें नहाने भी नहीं दिया। शिराजिया ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। जमान कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर जमान बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में नहाने के बाद वो शिराजिया को सब कुछ बताने के लिए उसके सामने बैठा हुआ था। हाँ तो बोलो, रात को कहाँ थे? शिराजिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिराजिया, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, जमान रोती हुई आवाज़ में बोला। क्या हुआ जमान? शिराजिया घबराते हुए तेजी से उसके करीब पहुंचकर उसके आंसू साफ करते हुए बोली। क्या हुआ जमान, आप रो क्यों रहे हैं? शिराजिया ने हैरानगी से पूछा। मुझसे बड़ी गलती हुई है शिराजिया, जिसके लिए शायद तुम मुझे कभी भी माफ़ ना करो। जमान एक बार फिर रो पड़ा। बताओ तो सही, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम आंसू बहा रहे हो? शिराजिया उलझन भरे लहजे में बोली और जमान ने इसे सब कुछ बता दिया। शिराजिया हैरत और परेशानी से उसका मुंह तकने लगी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े।
نہیں شراجیہ، تم رو مت ورنہ میں مر جاؤں گا، زمان تڑپتے ہوئے بولا۔ وہ تو شراجیہ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آج اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لیکن اس میں تو تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، شراجیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ زمان حیرانگی سے بولا۔ اس نے شراب میں کوئی چیز ملا دی ہوگی، شراجیہ نے کہا، اور زمان حیرت سے شراجیہ کا منہ دیکھنے لگا۔ زمان ایک لڑکی کے ساتھ رات گزار کر آیا تھا اور بیوی کو کوئی خامی ہی نہیں لگ رہی تھی۔